السلام علیکم. آج ہم سینٹیکس بک بورڈ کی انگلش کی میٹرک کی بک 10th کلاس کی بک کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے ڈگنیٹی آف ورک. تو ایم ایس سی ایس لرننگ فیسیلیٹیشن سینٹر کی طرف سے میں ہوں فروخ. اب کوشش کرتے ہیں کہ آج آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آ جائے. پہلے ہم کیا کریں گے کہ لیسن کو ریڈ کرتے ہیں، اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی ایکسرسائز پہ نظر ڈالیں گے. تو ڈگنیٹی آف ورک، کام کرنے میں وقار، محنت میں عظمت. ہر جائز کام کرنا کسی بھی طرح سے کمتر نہیں بناتا انسان کو، ٹھیک ہے، چاہے محنت مزدوری کرے یا کاروبار کرے. تو اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کام کرنے میں ڈگنیٹی ہے، کام کرنے میں عزت ہے، کام کرنا پروقار بات ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ جائز کام کر رہے ہیں تو وہ کام کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمتری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اختر came late from school one day. اختر ایک دن اسکول سے دیر سے آیا. He was feeling cross and looked untidy. وہ غصے میں دکھ رہا تھا اور تھوڑا میلا کچیلا گندا سندا ہو رہا تھا، گندا سندا دکھ رہا تھا. اس کو غصہ محسوس ہو رہا تھا اور وہ گندا سندا دکھ رہا تھا. فیلنگ کراس ہے نا. When mother asked him the reason, جب امی نے اس سے وجہ پوچھی, he did not answer. اسے جواب نہیں دیا. Everybody was surprised to find him so. To find him so مطلب اس کو ایسا پا کر. تو everybody was surprised to find him so. ہر کوئی اس کو ایسی حالت میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. As the family sat down to lunch, the children's favorite uncle, Mr. Inayat, came to visit them. جب سارے گھر والے کھانا کھانے دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھ رہے تھے، اسی وقت بچوں کے سب سے فیوریٹ چچا مسٹر عنایت جو ہیں، عنایت صاحب، وہ ان سے ملنے کے لیے آئے. The children were very happy to see him. بچے ان کو دیکھ کر بہت خوش تھے. Because he had been to many parts of the world. کیونکہ وہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں، بہت سی جگہوں میں جا چکے تھے. And always told them interesting things. اور ہمیشہ ان کو بڑے مزے کی باتیں بتایا کرتے تھے. Even اختر was not cross anymore. اور یہاں تک کہ اختر کو بھی اب غصہ نہیں آ رہا تھا مزید. Akhtar's sister Rukhsana told Uncle Inayat that he had come home unhappy. اختر کی بہن رخسانہ نے انکل عنایت کو بتایا کہ یہ تو گھر جب واپس آیا تو بڑا ناخوش سا تھا. انکل عنایت looked at him and asked him what had happened. انکل عنایت نے اس کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا. He said, اس نے کہا, Uncle, we are having the social service work at school and have to do the work of servants and gardeners. انکل، ہم اسکول میں جو ہے وہ سوشل سروس، فلاحی کام کرنے کا کام کر رہے ہیں اسکول میں، اور اب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہمیں نوکروں اور مالیوں والے کام کرنے پڑیں گے. اچھا. دا ٹیچر میڈ می ڈسٹ دا کبرڈ اینڈ دا ڈیسک. اور ٹیچر نے مجھ سے جو ہے وہ الماری اور ڈیسک کو جو ہے نا ان کو جھڑوایا، ڈسٹنگ کروائی یعنی جھڑوایا. تو انکل نے کہا, از اٹ ورک دیٹ میکس یو کراس؟ کیا کام کرنے سے تمہیں غصہ آتا ہے؟ اختر نے کہا, شوڈ آئی ناٹ بی کراس اف آئی ایم میڈ ٹو ورک لائک اے سرونٹ؟ کیا مجھے غصہ نہیں آنا چاہیے کہ اگر مجھے ایک نوکر کی طرح کام کروایا جائے؟ انکل نے کہا, ڈیڈ یور ٹیچر ڈو اینی تھنگ ہمسیلف؟ کیا ٹیچر نے خود کوئی کام کیا؟ ہو ڈیئر یس، ہاں بالکل کیا. آفٹر we had taken out the desk and chairs, the teacher swept the room and emptied the dustbin. جب ہم نے ڈیسک اور چیئرز باہر نکالی تو ٹیچر نے کمرے کی جھاڑو لگائی اور ڈسٹ بن خالی کیے. The headmaster cleaned the bathroom, which made us all feel ashamed. اور ہیڈ ماسٹر نے تو باتھ روم صاف کیا جس سے ہم سب کو بڑی شرمندگی ہوئی. انکل نے کہا, is it a matter of shame to clean what we ourselves make dirty? کیا کسی ایسی چیز کو صاف کرنے میں کوئی شرمندگی کی بات ہے جو ہم خود گندا کرتے ہیں؟ اختر نے کہا, بٹ تھنک آف اے جینٹل مین کلیننگ دا باتھ روم، شوڈنٹ دا سویپر ڈو اٹ؟ لیکن سوچے نا ایک اچھا بھلا انسان جو ہے وہ باتھ روم صاف کر رہا ہو، کیا یہ جمعدار کا کام نہیں ہے یا یہ کسی فراش کا کام نہیں ہے؟ از دا سویپر ناٹ اے ہیومن بینگ؟ کیا جھاڑو لگانے والا جمعدار انسان نہیں ہوتا؟ اختر نے کہا, یس ہی از، ہاں ہوتا تو ہے، کوائٹلی، ہلکے سے، ذرا دھیمے انداز میں. آر ناٹ آور سرونٹس ہیومن بینگز لائک اس؟ کیا ہمارے نوکر ہماری طرح انسان نہیں ہوتے؟
اختر نے کہا آئی شوڈ سے دے آر، میں یہ کہنا تو پڑے گا کہ ہوتے تو ہیں انسان. انکل نے کہا دین وی شوڈ ٹریٹ دیم ایز وی ٹریٹ آر سیلوز، تو پھر ہمیں ان کو ویسے ہی ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے آپ کے لیے چاہتے ہیں، جیسے ہم اپنے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں. اینڈ شوڈ آلویز بی ریڈی ٹو ڈو آر سیلوز وٹ وی آسک دیم ٹو ڈو فار اس، اور ہمیشہ ہمیں وہ کام کرنے کے لیے خود بھی تیار رہنا چاہیے جو کام ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کر دو. بٹ اٹ لکس سو آڈ، لیکن یہ کتنا عجیب لگتا ہے. یس پرہیپس اٹ ڈز، ہاں شاید عجیب لگتا ہے. بٹ دس از بیکاز وی ہیو forgotten the noble example of our holy prophet peace be upon him. لیکن یہ اس لیے عجیب لگتا ہے کیونکہ ہم نے وہ عظیم مثال جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے رکھی تھی وہ شاید ہم بھول گئے ہیں، کیونکہ ہم وہ بھول گئے ہیں. He would never ask anybody to do anything which he himself would not do. وہ کسی سے ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے جو وہ خود نہیں کر سکتے تھے. He loved doing work for himself and for others with his own hands. ان کو بہت پسند تھا کہ وہ خود سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کام کرتے. He repaired his shoes, mended and washed his clothes and swept his room. وہ اپنے جوتے خود ریپیئر کر لیتے تھے، ان کو اگر ان میں کوئی خرابی پھٹ جاتے تھے تو ان کو سی لیتے تھے، اور اپنے کپڑے دھو لیتے تھے اور ان کو سی لیتے تھے، اور اپنے کمرے کی صفائی جھاڑو پوچھا کر لیتے تھے. When the mosque at Medina was being built, he carried mud and building material. جب مدینہ میں مسجد بنائی جا رہی تھی تو وہ تعمیر کا سامان اور جو گارا وغیرہ ہے وہ لے کے جایا کرتے تھے. During the Battle of Khandaq, he joined the companions in digging the trench outside Medina. اور خندق کی جنگ کے دوران انہوں نے سارے جو صحابہ تھے، کمپینینز جو ساتھی تھے ان کے جو صحابہ تھے، ان کے ساتھ وہ مل گئے اور ان کے ساتھ مل کے انہوں نے مدد کی خندق کھودنے میں خندق مدینہ سے باہر. رخسانہ نے کہا were his companions not like him uncle؟ کیا ان کے جو ساتھی تھے وہ ان کے جیسے نہیں تھے؟ تو انکل نے کہا یو آر رائٹ رخسانہ، حضرت ابوبکر not only did his own work but also fetched water for widows and neighbors who were very old. تو وہ کہنا چاہ رہی ہے ان کے ساتھی بھی تو ان کے جیسے ہی تھے نا، تو کیا ان کے ساتھی ان کے جیسے نہیں تھے؟ تو یوں پوچھنا چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھی بھی تو ان کے جیسے ہی تھے نا، یعنی صحابہ بھی تو ایسے ہی تھے نا جو اس طرح سے سارے کام خود کرتے تھے. انہوں نے کہا ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو رخسانہ، حضرت ابوبکر نہ صرف اپنے کام خود کرتے تھے بلکہ لے کر آتے تھے پانی وہ بیواؤں کے لیے اور پڑوسیوں کے لیے جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں اور اینڈ ہیڈ نو ون ٹو ورک فار، اور کوئی نہیں تھا ان کے پاس جو ان کا کام کر سکتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے وہ پانی بھر بھر کے لاتے تھے. حضرت عمر once carried on his shoulder a large sack of flour for a needy family. حضرت عمر نے جو ہے وہ ایک دفعہ ایک بڑا بھاری سا آٹے کا بھورا جو ہے وہ اپنے کندھے پہ رکھ کے لے کے آئے تھے ایک ضرورت مند خاندان کے لیے. حضرت علی لیبرڈ ان دا گارڈن آف اے جیو، حضرت علی تو ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے. اینڈ گیو اوے ہز ویجز ان چیریٹی، اور مزدوری کے بعد جو پیسہ آتا تھا اس میں سے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے. حضرت فاطمہ فیچڈ واٹر، گراؤنڈ کارن اینڈ سویپٹ دا ہاؤس. حضرت فاطمہ تو پانی بھر بھر کے لاتی تھیں اور چکی میں مکئی پیستی تھیں اور گھر کی صفائی ستھرائی کرتی تھیں. کیلف عمر بن عبدالعزیز ریفیوز ٹو ہائر اے سرونٹ ہیلپ ہز وائف، اور وہ جو خلیفہ عمر بن عبدالعزیز سے انہوں نے تو انکار کر دیا تھا کہ اپنی بیگم کی مدد کے لیے کوئی نوکر رکھا جائے. ایٹ ٹیبل کیلف مامون الرشید سرو ناٹ اونلی ہمسیلف بٹ آلسو ہز گیسٹ، اور مامون الرشید جو خلیفہ تھے جب وہ کھانے کی ٹیبل پہ ہوتے تھے تو نہ صرف اپنے لیے نکالتے تھے بلکہ اپنے مہمانوں کے لیے بھی خود ہی کھانا نکال کے دیتے تھے. سلطان ناصر الدین ارنڈ ہز لیونگ بائی میکنگ کیپس، ایک سلطان ناصر الدین ہوا کرتے تھے، وہ ٹوپیاں سی کے جو ہے وہ اپنا گزارا کرتے تھے، حالانکہ وہ بادشاہ تھے. اینڈ ایمپرر اورنگزیب بائی ٹرانسکرائبنگ دا ہولی قرآن، اور شہنشاہ اورنگزیب جو تھا وہ یا بادشاہ اورنگزیب جو تھا وہ قرآن لکھا کرتے تھے اور قرآن کو لکھ کر لوگوں کو دیا کرتے تھے اور اس کا جو بھی ہدیہ ملا کرتا تھا اس سے اپنا گزارا کرتے تھے. تو اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے انہوں نے نام گنوا دیے جو کہ خود سے کام کر کے بڑی عزت کے ساتھ رہتے تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے بڑے لوگ تھے. اختر نے کہا بٹ انکل آل دیز آر اسٹوریز آف دا پاسٹ، لیکن انکل یہ تو ساری پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں. انکل نے کہا او نو اٹ ہیپنز ان دا ایڈوانس کنٹریز ایون ٹوڈے، نہیں بھائی جدید ملکوں میں آج تک ہوتا ہے.
They have learned the dignity of work while we have forgotten it. انہوں نے کام کرنے کی جو عظمت ہے، محنت کی جو عظمت ہے، محنت کرنے میں جو وقار ہے، وہ انہوں نے سیکھ لیا ہے، جبکہ ہم یہ بھلا چکے ہیں. In China, everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. چائنا میں ہر شخص کو سال میں کچھ وقت گزارنا پڑتا ہے کھیتوں میں یا کسی فیکٹری میں. ایون دا پرائم منسٹر اینڈ ہز وائف ڈو دس ورک. یہاں تک کہ پرائم منسٹر ان کی بیگم کو بھی ایسے کام کرنا پڑتا ہے مزدوروں کی طرح. دے بلیو دیٹ آل ought ٹو ورک اینڈ نو ونڈر دے آر میکنگ سچ کوئک پروگریس. ان کا یقین ہے کہ سب کو محنت کرنی پڑے گی، سب کو کام کرنا ہوگا، اور اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں کہ وہ اتنی ترقی کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اتنی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں. ان دا USA once I stayed with a high government official as a guest. ایک دفعہ امریکہ میں، یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں ایک بہت اونچے عہدے پہ فائز حکومتی آفیشل، حکومتی ادارے میں کام کرنے والے ایک صاحب کے پاس ایک مہمان کے طور پہ ٹھہرا. His son, who was just as old as you are, went out early in the morning to sell newspapers. ان کا بیٹا جو تمہارے ہی جتنا تھا، وہ صبح صبح جلدی جلدی جاتا تھا اخبار بانٹنے کے لیے، اخبار بیچنے کے لیے. I asked him why he did so. میں نے اس سے پوچھا تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ He said that it was simply because he wished to be independent and useful. اس نے کہا میں ایسا اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ میں خود مختار رہوں اور کسی کے کام بھی آ سکوں. One day he fell ill. ایک دن وہ بیمار ہو گیا. His father went out to deliver the papers for him. تو اس کے ابا جان جو ہیں وہ اخبار بانٹنے کے لیے گھر سے گئے. So that he may not lose his customers. تاکہ وہ اپنے کسٹمر اس کے چلے نہ جائیں اس کے پاس. Once the president's own son took the job of whitewashing rooms in a hotel. یہاں تک کہ ایک دن صدر کے اپنے بیٹے نے جو ہے وہ ایک ہوٹل کے کمروں میں رنگ کرنے کا، وائٹ واشنگ، رنگ کرنا، کمروں میں رنگ کرنے کا جو ہے، ایک ہوٹل کے کمروں کے رنگ کرنے کی جاب لی کہ میں کر دیتا ہوں. افسانہ نے کہا انکل ڈیڈ یو ڈو اینی کلیننگ وین یو ور دیئر. افسانہ نے کہا انکل کبھی آپ نے بھی کچھ صفائیاں کی جب آپ وہاں تھے؟ انکل نے کہا او یس آئی لیوڈ ان اے ہاسٹل ویئر وی سیپٹ آور اون رومز اینڈ کلینڈ آور اون باتھ رومز. ہاں ہاں بالکل، میں ہاسٹل میں رہتا تھا جہاں اپنے کمروں کے خود جھاڑو لگاتے تھے، اپنے باتھ روم خود صاف کرتے تھے. ونس آئی نیڈیڈ ایکسٹرا منی فار بکس آئی واش ڈشز ان اے ہوٹل. ایک دفعہ مجھے کتابوں کے لیے ایکسٹرا پیسے چاہیے تھے تو میں نے ہوٹل میں جا کے برتن بھی دھوئے. اختر نے کہا تھینک یو انکل، آئی ول نیور مائنڈ ورکنگ ود مائی ہینڈز ان فیوچر. شکریہ انکل، میں کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو مستقبل میں آئندہ کبھی برا نہیں سمجھوں گا. بیوقوف بچہ تھا نا. ویسے آج کل کی دنیا کے بارے میں جان کے مان گیا، اور پرانے جو ہمارے نبی اور صحابہ کے قصے تھے ان کو سن کے جو ہے وہ کہنے لگا کہ پرانے زمانے کی بات ہے. چلیں کوئی بات نہیں، بچے بعض اوقات بچے ہوتے ہیں. کمپریہنشن، سوالوں کے جواب چیپٹر میں سے دیے جائیں گے، اور چیپٹر کو سمجھنا کتنا، کس حد تک آپ نے سمجھ لیا یہ جاننے کے لیے ہم یہ سوال رکھتے ہیں. کمپریہنشن کہتے ہیں کہ آپ کو کتنا سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. وائی ڈڈ اختر ناٹ آنسر ہز مدر. اختر نے اپنی امی کو جواب کیوں نہیں دیا؟ تو دیکھیں سوال میں ڈڈ ہے، ہم کیسے جواب لکھیں گے؟ اختر ڈڈ ناٹ آنسر ہز مدر. چونکہ جواب میں ہم نے ڈڈ استعمال کر لیا تو آنسر کو ہم نے پاسٹ ٹینس میں نہیں کیا. ٹھیک ہے. اختر ڈڈ ناٹ آنسر ہز مدر بیکاز ہی واز کراس. ٹھیک ہے. واٹ ڈڈ مسٹر عنایت ٹیل دا چلڈرن. تو سوال میں ڈیڈ ہے تو مسٹر عنایت، آئی کیپٹل سے آئے گا. عنایت ٹیل چلڈرن نہیں، ٹولڈ چلڈرن. ٹیل کی پاسٹ ٹینس ہو جائے گی ڈیڈ کی وجہ سے. بتایا تھا. مسٹر عنایت بچوں کو کیا سناتے تھے، کیا بتاتے تھے؟ ٹولڈ چلڈرن. بچوں کو کیا سناتے تھے بھائی؟ وہ دیکھ لیتے ہیں ذرا جلدی سے پیچھے سے. تو مسٹر عنایت کیا کرتے تھے؟ ہاں ہی آلویز ٹولڈ دیم انٹرسٹنگ تھنگس. اینڈ اسٹوریز کر لیتے ہیں ہم اپنی طرف سے، تھوڑا اچھا بنا لیتے ہیں جواب. تو مسٹر عنایت ٹیل چلڈرن، ٹولڈ چلڈرن، کہاں گیا بھائی؟ سوری یہ رہا. مسٹر عنایت ٹولڈ چلڈرن interesting things and stories.
ٹھیک ہے. اچھا جی, واٹ ریزن ڈیڈ اختر گیو ہز انکل فار بینگ کراس. سوال میں پھر ڈیڈ ہے تو جواب میں ہم پاسٹ ٹینس یوز کریں گے. اختر نے کیا وجہ بتائی غصہ ہونے کی؟ تو جواب ایسے بنائیں گے, دا ریزن دیٹ اختر گیو کی بجائے کیا ہو جائے گا, گیو, سوری واز دیٹ ہی ہیڈ ٹو ورک لائک servants at school. ٹھیک ہے. The reason that Akhtar gave was that he had to work like servants at school. اس کو اور بہتر کر سکتے ہیں, the reason that Akhtar gave for being cross, یہاں پہ یہ لگا دیجیے گا. The reason that Akhtar gave for being cross, comma, was that he had to work like servants at school. اسکول میں ملازموں کی طرح کام کرنا پڑا تھا. What did the teacher do himself? The teacher نے کیا کیا تھا, سویپ کیا تھا فلور کو. سوال میں ڈیڈ ہے تو ہم اپنے ایکشن ورڈ یعنی ورب میں پاسٹ ٹینس لے کے جائیں گے. تو سویپ کا پاسٹ ٹینس ہوگا سویپٹ. The teacher swept the floor of the classroom. جھاڑو لگائی تھی. What did the holy prophet love? تو دیکھیں سوال کا جواب ہم پیچھے سے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کیا باتیں انہوں نے بتائی ہیں. تو یہ دیکھیں, ہولی پروفٹ کہاں گیا, یہ رہا, لو ڈوئنگ ورک فار ہمسیلف اینڈ فار ادرس ود ہز اون ہینڈس. تو یہ جو آپ خود لکھیے گا, یہاں پہ لکھیے گا آپ کہ our holy prophet peace be upon him. بلکہ اب تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ضروری ہو گیا ہے, بورڈ نے بھی اس کو اپروو کروا دیا. تو صلی اللہ علیہ وسلم لکھیے گا انگلش میں, صلی اللہ علیہ وسلم. our holy prophet پھر loved doing things for himself and for others with his own hands. یہاں تک تو یہ ہو گیا جواب جناب آسانی سے. اگلا سوال انہوں نے کیا ہے, کر لیا ہم نے, were the companions of the holy prophet like him. تو یہ تو بہت آسان ہے, yes, کاما اور پھر the companions of the holy prophet were like him. بالکل ان کی طرح ہی ہونے کی کوشش کیا کرتے تھے. what did حضرت ابوبکر do? حضرت ابوبکر کیا کرتے تھے؟ پھر جاتے ہیں پیچھے, ہو سکتا ہے میں آسانی سے جواب یہیں سے مل جائے. حضرت ابوبکر not only did his own work but also fetched water for widows and neighbors who were very old and had no one to work for them. یہ پورا حضرت ابوبکر والا جواب ہو گیا آسانی سے. ٹھیک ہے, پھر یہ بھی کر دیا ہم نے. نیکسٹ کوشچن ہے, what did حضرت فاطمہ do? یہ بھی آسان ہے, یہیں لکھا ہوا ہے. حضرت فاطمہ fetched water, ground corn and swept the house. حضرت فاطمہ جو ہیں وہ پانی لایا کرتی تھیں, مکئی پیسا کرتی تھیں اور گھر کی صفائی بھی کرتی تھیں. پھر ہاؤ ڈیڈ سلطان ناصر الدین ارن ہز لیونگ. تو جواب ایسے لکھیں گے, سلطان ناصر الدین ارن کے بجائے ڈیڈ کی وجہ سے ارنڈ ہو جائے گا. ارنڈ ہز لیونگ بائی, کیا کرتے تھے ناصر الدین صاحب, میکنگ کیپس. ٹھیک ہے. what does everyone do in China? تو جواب یوں لکھیں گے, in China, اور پھر یہاں سے دیکھیے in China everyone has to spend some time each year working in the fields or in a factory. یہاں سے یہاں تک تو یہ جواب پورا ہو جائے گا. لو بھائی, تو اتنا آسان تھا. زیادہ تر سوالوں کے جواب تو چیپٹر میں ہی موجود تھے.
Learn the meaning and spelling of the following words from the lesson and then use them in the sentence of your own. ان الفاظ کے معنی معلوم کیجیے اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کیجیے. جملے آپ خود بنائیے گا, معنی میں بتا چکا ہوں چیپٹر کے دوران, ٹھیک ہے نا, سارے جملوں کے, سارے الفاظ کے, ٹھیک ہے. پھر ہے فار ایچ ورڈ ان لسٹ اے فائنڈ اے ورڈ اور فریز سملر میننگ ان لسٹ بی. اچھا جی, تو یہ بھی جملوں کے معنوں کے استعمال میں سے ہوگا. کراس کا مطلب اینگری. اچھا, یہاں پہ ویڈیو کو اگر آپ پاز کر لیں اور خود سے کرنے کی کوشش کریں تو اس سے کیا ہوگا کہ تھوڑی سی آپ کو بھی کانفیڈنس ہوگا, تھوڑا سا آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ ہاں میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. اس کے بعد آپ میرے جواب میچ کر لیجیے گا تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو پلیز شاباش, خود سے کر کے ایک دفعہ کوشش کریں. اب میں آپ کو سالو کر کے دکھا دیتا ہوں, اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ میرے آنسر دیکھ سکتے ہیں. کراس کا مطلب اینگری. ریزن پہلے آسان آسان نکال لیتے ہیں جو بالکل کلیئر ہیں, کچھ تھوڑا سا کمپلیکس ہیں. ایڈوانسڈ, ڈیولپڈ. فیچڈ لے کے آنا, وینٹ فار اینڈ براٹ بیک. ہاں فیچ یہ بن رہا ہے. نوبل, ہائی کریکٹر والے. ٹریٹ, کسی کے ساتھ بیہیو کرنا, ہاں یہ رہا. فیوریٹ, پسندیدہ. اسپیشلی لائکڈ, یس. سرپرائزڈ, اسٹانشڈ. پلیزنٹ, فرینڈلی, یس. ریزن, کاز. ہو گئے وہ سارے, ٹھیک ہے. تو یقیناً آپ نے بھی یہ لگائے ہوں گے کیونکہ آسان بھی تھے اور پیچھے ہم آلریڈی لیسن میں ان کے مطلب نکال چکے ہیں. اگلی ایکسرسائز دیکھتے ہیں جی. فرما رہے ہیں کہ یہ سینٹنس دیکھیے اور اب کیئرفلی چینج دیٹ, note carefully the changes that happen when we turn direct sentence into indirect sentences and then do the same for the following sentences carefully. ڈائریکٹ سینٹنس وہ ہوتا ہے جب ہم کسی کی کہی ہوئی بات کو انورٹڈ کماز میں لکھتے ہیں اور اسی طرح وہ لکھتے ہیں جس طرح سے اس نے بتایا ہوتا ہے, موجودہ ٹینس میں, اپنی باتوں کے ٹینس میں اس کو کنورٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل, انکل کہہ رہے تھے میں ابھی آ رہا ہوں. اب وہ ابھی تو نہیں آ رہے, لیکن ہم نے کیا کیا, انکل کہہ رہے تھے, انکل کہہ رہے تھے اور انورٹڈ کماز میں ابھی آ رہا ہوں. حالانکہ میں تو ابھی بتا رہا ہوں, انکل تو کل کہہ رہے تھے, یا انکل کل کہہ رہے تھے کہ میں ابھی آ رہا ہوں. تو یہ کہلائے گا ڈائریکٹ, ٹھیک ہے. اور یہ کہلاتی ہے رپورٹڈ اسپیچ, کہ جس میں ہم نے بتایا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم کسی کی بات کو اپنے الفاظ میں بھی کہہ دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں انڈائریکٹ. تو ہم اس کو لکھیں گے انکل کہہ رہے تھے, انکل کل کہہ رہے تھے کہ وہ اس وقت آ رہے تھے. اب انورٹڈ کماز نہیں لگائیں گے, ہم نے اپنے الفاظ میں لکھ دی بات, ٹھیک ہے. اور آج کی کہہ رہے تھے, آ رہے تھے, آج کی ٹینس میں اس کو کنورٹ کر دیا. تو یہ میں نے مثال دی ہے, اسی طرح سے انگلش میں بھی ہوتا ہے. اور یہاں پہ انہوں نے کہا انکل اختر کیم ہوم ڈرٹی اینڈ کراس, یہ کسی نے بتایا, ٹھیک ہے. تو رخسانہ نے کہا انکل اختر کیم ہوم ڈرٹی اینڈ کراس, تو یہ رپورٹڈ اسپیچ ہو گئی. اب ہم اس کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کریں گے, تو رخسانہ ٹولڈ انکل دیٹ اختر ہیڈ کم ہوم ڈرٹی اینڈ کراس. رخسانہ نے انکل کو بتایا کہ اختر آیا تھا, اختر ہیڈ کم ہوم, اختر آیا تھا گھر, اس کے کپڑے خراب ہو رہے تھے اور غصے میں تھا. یہ ایک مثال ہو گئی. اگلی مثال دیکھیں. مسٹر عنایت نے اختر کو دیکھتے ہوئے کہا اختر واٹ ہیپنڈ. مسٹر عنایت نے کہا تھا, تو ہم اس بات کو بھی انورٹڈ کاماز ہٹائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ مسٹر عنایت نے کہا تھا اختر واٹ ہیپنڈ, ہم کہیں گے مسٹر عنایت نے پوچھا تھا اختر سے کہ اختر کیا ہوا. تو اس بات کو لکھا جائے گا مسٹر عنایت لکڈ ایٹ اختر اینڈ آسکڈ ہم, پوچھا تھا نا, واٹ ہیڈ ہیپنڈ, کیا ہوا تھا. انکل نے پوچھا تھا کہ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ جملے ہیں ان کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اس کو انڈائریکٹ میں کنورٹ کریں. اب میں آپ سے چاہتا ہوں اگین کہ ایک دفعہ آپ کر لیجئے اور ویڈیو پاز کر کے, غلط بھی ہوں گے تو کوئی بات نہیں, آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. اور پھر میں کرتا ہوں تاکہ اس سے ہم میچ کر سکیں پھر اس کے بعد کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اختر نے کہا اچھا اب آپ نے کر لیا ہوگا یقیناً پاز کر کے, تو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سالو کرتے ہیں اس کو. اختر نے کہا انکل وی آر ہیونگ دا سوشل سروس ویک ایٹ اسکول. سوشل سروس ویک تھا, یہ دیکھیں پیچھے غلطی تھی,
पीछे उन्होंने लिखा हुआ है सोशल सर्विस वर्क एट स्कूल, है ना, तो ये सही नहीं था। कहाँ है भाई? ये देखिए ना, सोशल सर्विस वीक एट स्कूल था, ये सोशल सर्विस वर्क एट स्कूल नहीं था। चलें, बहरहाल हो जाती हैं गलतियाँ छोटी छोटी सी। तो आगे चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ, असल बात की तरफ। अंकल वी आर हैविंग अ सोशल सर्विस वीक एट स्कूल, अख्तर ने कहा था। तो हम कहेंगे अख्तर टोल्ड अंकल, अख्तर ने अंकल को बताया कि उनके यहाँ, अब यहाँ इसने कहा, अख्तर ने कहा अंकल हमारा, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अख्तर ने कहा कि उसके स्कूल में, है ना, अख्तर ने उस वक्त ये कहा था कि उसके स्कूल में सोशल सर्विस वीक मनाया जा रहा था। तो अंकल टोल्ड, अब ये ना आप उर्दू में सोचते हैं ना तो इंग्लिश में कन्वर्ट करना आसान होगा। अख्तर टोल्ड अंकल दैट देवर, वी आर देवर हैविंग सोशल सर्विस वीक एट स्कूल, ये बाकी पूरा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दे आर, वी आर के बजाय देवर हो जाएगा। अख्तर टोल्ड अंकल और दैट ये लगाया, और वी आर हैविंग के बजाय देवर हैविंग हो जाएगा, इन्वर्ट कॉमास हट जाएंगे, बाकी पूरा जुमला वैसे ही आएगा। फिर अख्तर ने कहा द बॉयज़ आर बीइंग मेड टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स, तो उसमें लिखेंगे अख्तर सैड, अख्तर सैड दैट द बॉयज़, उसने जब हमने रिपोर्टेड स्पीच में कहा तो कहा था, अख्तर ने कहा लड़कों को काम करना पड़ रहा है, और जब हम डायरेक्ट करेंगे तो कहेंगे अख्तर ने कहा था कि लड़कों को काम करना पड़ रहा था, ठीक है। अख्तर सेड दैट द बॉयज़ वर बीइंग मेड टू डू द वर्क ऑफ सर्वेंट्स एंड गार्डनर्स, से बाकी पूरा आ जाएगा, इनवर्ट कॉमास हट जाएंगे। इसमें आर से बस वर होगा और शुरू का जुमला ऐड होगा। अख्तर ने कहा टीचर मेड अस, अब यहाँ पे क्या है, ये पहले ही पास्ट टेंस में है तो इसमें मसला नहीं होगा। अख्तर सेड दैट द टीचर मेड, अख्तर ने कहा कि टीचर ने हमें काम करने पर मजबूर किया, हम कहेंगे अख्तर ने कहा कि टीचर ने उन्हें काम करने पर मजबूर किया, ठीक है ना, तो हमें के बजाय उन्हें हो जाएगा। मेड देम डस्ट द कबर्ड्स एंड डेस्क, हो गया सही। फिर अंकल ने कहा इज इट वर्क दैट मेक्स यू क्रॉस, अंकल ने कहा क्या तुम्हें काम करने से गुस्सा आता है, तो हम करेंगे कि अंकल ने कहा, अंकल ने अख्तर से कहा कि क्या उसे काम करने में गुस्सा आता है, ठीक है ना, तो ये उससे हो जाएगा तुम्हें के बजाय। तो अंकल, हमें पता है कि अख्तर से बात हुई थी, हम यूँ लिखेंगे सैड टू अख्तर, अख्तर का एक कैपिटल होगा, दैट, अब ये इज़ इट है, क्या ऐसा है, लेकिन हम जब रिपोर्ट करेंगे तो पास्ट में करेंगे, दैट वॉज इट वर्क दैट मेक्स है, दैट मेड हिम, यू के बजाय हिम होगा, क्रॉस। फिर उर्दू में सोचेंगे ना तो आसान लग रहा होगा कि हमने क्या किया। रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है क्या ये काम है जो जिससे तुम्हें गुस्सा आता है, क्या ये काम है जिससे तुम्हें गुस्सा आता है, तो हम कह रहे हैं क्या वो काम था जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया था, नहीं, क्या वो काम था जिसने उसे गुस्सा दिलाया था। अंकल ने अख्तर से कहा कि क्या वो काम था जिसने उसे गुस्सा दिलाया था, तो वॉज इट, वॉज दैट, इट नहीं होगा, सॉरी, वॉज दैट वर्क दैट मेड हिम क्रॉस, क्या वो काम था जिससे उसको गुस्सा आया था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप अब आहिस्ता समझ रहे होंगे कि क्या चल रहा है। अच्छा जी, अख्तर ने कहा शुड आई नॉट बी क्रॉस इफ़ आई एम मेड टू वर्क लाइक अ सर्वेंट, तो हम इसको कैसे करेंगे, अख्तर सैड शुड ही, अख्तर ने कहा था तो हम कहेंगे शुड ही नॉट बी क्रॉस
if he was made to work like a servant, اور یہ ہٹ جائے گا, فل اسٹاپ آئے گا. پھر انکل سیڈ ڈیڈ یور ٹیچر ڈو اینی تھنگ, تو انکل سیڈ ٹو اختر. جب یو آ رہا ہے نا تو اس یو کو ایکسپلین کریں گے کس سے کہا ہے. انکل سیڈ ٹو اختر, بلکہ سیڈ نہیں ہے, سوری, آسکڈ ہے, پوچھا تھا نا. انکل آسکڈ اختر if his, your کے بجائے his ہو جائے گا, if his teacher did anything, ٹھیک ہے. اختر نے کیا کہا, the teacher swept the room and emptied the, تو اختر answered یا اختر told یا اختر said, اختر answered, اختر نے جواب دیا that the teacher swept the room. یہ تو پورا ویسے ہی آ جائے گا کیونکہ یہ ویسے ہی پاسٹ ٹینس میں ہے پورا کا پورا, یہ پورا ویسے ہی آ جائے گا. نہیں, ایک اور چیز آئے گی. اختر said that the teacher had کیا تھا and had emptied the dustbin. سوری, یہ ایک اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ فردر پاسٹ میں لے کے جانا ہے ہمیں اس کو. ٹھیک ہے جی. اور ایسا کہیں پیچھے تو مس نہیں کر دیا میں نے. یہ تو ٹھیک ہے, چل جائیں گے باقی, ٹھیک ہے. پھر اگلا سوال ہے, انکل از اٹ اے میٹر آف شیم ٹو کلین واٹ. اچھا, انکل نے کہا, انکل نے پوچھا, انکل آسکڈ اف. دیکھیں جب ہم سوال کر رہے ہیں تو اس میں اف لگا رہے ہیں, یہاں بھی دیکھیں. تو انکل آسکڈ اف اٹ واز اے میٹر آف شیم ٹو کلین واٹ وی آر سیلز میک ڈرٹی. باقی پورا کا پورا ایسے آ جائے گا. کیا یہ کوئی شرم کی بات تھی کہ ہم جو کچھ گندا کرتے ہیں تو وہ اس کو صاف کرنا. باقی جملہ پورا کا پورا ویسے ہی آ جائے گا. انکل آسکڈ اف اٹ واز اے میٹر آف شیم ٹو کلین واٹ وی آر سیلز میک ڈرٹی. کیونکہ یہ وی میں نا سب کور ہو رہے ہیں تو دے کرنا صحیح نہیں ہے اس کو, تو اس میں وی صحیح رہے گا کیونکہ ہم اپنے بارے میں بات بھی کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کے بارے میں بات بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اب انڈائریکٹ بھی کریں تب بھی وی صحیح رہے گا. اختر آسکڈ, سوال ہے نا. اختر آسکڈ, اب اس میں اف لگائیں گے, نہیں لگائیں گے کیونکہ سوال میں پہلے ہی شوڈ موجود ہے. اختر آسکڈ شوڈ ناٹ دا کی سویپر ڈو اٹ. یہ بات ایسے کہ ایسے ہی آ جائے گی پوری کیونکہ یہ پورا کا پورا جملہ صحیح ہے. اختر نے کہا کہ کیا یہ سویپر کو نہیں کرنا چاہیے, تو ہم کہیں گے اختر نے پوچھا تھا کہ کیا سویپر کو نہیں کرنا چاہیے تھا, تو شوڈ ناٹ دا سویپر ڈو اٹ دونوں کو کور کر رہا ہے باتوں کو, دونوں باتیں اس میں کور ہو رہی ہیں. اختر آسکڈ شوڈ ناٹ دا سویپر ڈو اٹ, اختر سیڈ شوڈ ناٹ دا سویپر ڈو اٹ. ٹھیک ہے, چلے گئے. انکل نے کہا از سویپر ناٹ اے ہیومن, تو انکل آسکڈ if the sweeper was not a human being. ٹھیک ہے, was not a human being. لو بھائی یہ ہو گیا. اب کیا ہے, پیسج فار ڈکٹیشن ہے, اس میں آپ کا ڈکٹیشن لیا جانا چاہیے, آپ کی اسپیلنگس اچھی ہونی چاہیے. کمپوزیشن ہے, کمپوزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی ایسے یا لیٹر یا کچھ اس طرح سے لکھوایا جاتا ہے آپ سے. تو امیجن دیٹ یو آر ہیونگ اے سوشل سروس ویک ان یور اسکول. At your school, describe in a paragraph of 10 sentences how you and your guide clean and decorated the classroom.
10 جملے میں بتائیے کہ آپ نے اپنا کلاس روم کیسے صاف کیا اور ان کو سجایا. اگر آپ کے اسکول میں بھی ایسے منایا جا رہا ہو تو آپ کیسے لکھیں گے کہ نمبر 1 فرسٹ آف آل وی کلینڈ وی ڈسٹڈ فرسٹ آف ہو گندا سندہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. فرسٹ اور زوم کر لیں پھر صحیح لکھا جاتا ہے. فرسٹ آف آل وی ڈسٹڈ دی desks and walls and windows. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کیا کیا تو ہم لکھیں گے نمبر 2 then we cleaned the desk with a wet cloth. CLOTH cloth. ٹھیک ہے, اس طرح سے کہ آپ دین کرتے کرتے اور آخری جملے میں لکھیے گا کہ فائنلی وی, اور پھر جو آخر میں کیا ہو تو کچھ صفائی کے بارے میں لکھیے گا, کچھ چیزیں جو آپ نے سجائی ہوں کہ ہم نے جو ہے نیا کیلنڈر لگا دیا, وی ہینگ اے نیو کیلنڈر آن دا وال, وی ہینگ سم پینٹنگز آن دا وال, یا اس طرح سے کہ کچھ چیزیں جو آپ نے ڈیکوریشن کے کی ہیں وہ بتا دیجیے گا, اور کچھ جو آپ نے صفائیاں کی ہیں وہ بتا دیجیے گا. وی کلین دا فینس, وی ڈسٹڈ دا فینس, وی سرب دا فلور, وی ایون وائٹ واش دا کلاس, یہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ, رنگی کر دیا کلاس میں. تو کوئی سی بھی 10 باتیں جو آپ کو صحیح لگتی ہیں آپ وہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں. طریقہ کار کیا ہوگا یہ میں نے سمجھا دیا آپ کو, اور بہت ساری باتوں کا ہینڈ بھی دے دیا. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کر لیجئے گا, آسانی سے ہو جائے گا. پھر اب ہم آتے ہیں ٹرانسلیشن پہ. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ پیراگراف انٹو اردو اور سندھی. اگر ٹرانسلیٹ کریں تو اگین آپ یہ خود کر کے رکھیں, اور ایک دفعہ خود جب کمپلیٹ کر لیں پھر ویڈیو کو پاس کر کے کمپلیٹ کر لیں, پھر ویڈیو چلا کے دیکھیے گا کہ کیا آپ نے جو لکھی ہے ٹرانسلیشن وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے اس کو. اٹ ہیپنڈ ان دا ایڈوانس کنٹریز ایون ٹوڈے. اٹ ہیپنز ان دی ایڈوانس کنٹریز ایون ٹوڈے. آج جدید ملکوں میں بھی ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے, یہ آج بھی ہوتا ہے جدید ملکوں میں. ایون ٹوڈے کی وجہ سے بھی لگے گا, ٹھیک ہے. دے ہیو لرن دا ڈگنیٹی آف ورک وائل وی ہیو فارگاٹن اٹ. ہیں یہ تو پورا وہی ہے نا. اچھا یہ تو پورا وہی پیراگراف ہے جس کا ترجمہ میں کر چکا ہوں پیچھے. تو یہ تو ہم نے ترجمہ کیا ہوا ہے, تو بس یہ تو پھر آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں, اس میں ہماری ضرورت کیا ہے. ایڈیمس آ گئے. ایڈیمس کہتے ہیں محاوروں کو بائی فٹس اینڈ اسٹارٹس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ناٹ اسٹیڈیلی اور ریگولرلی. کوئی کام ایسے کر رہے ہوں آپ جو کبھی کبھی کر پاتے ہوں, یا گڑبڑیں بہت ہوتی ہیں اس کو کام کو کرنے میں. یار میں نا اب کل سے جو ہے نا روزانہ جاگنگ پہ جاؤں گا. پھر ایک مہینے بعد ہم ملے, ہاں بھائی جا رہے ہو جاگنگ پہ؟ نہیں یار بڑے فٹس اینڈ اسٹارٹس کے ساتھ چل رہا ہے کام, مطلب بس مشکل سے چل رہا ہے, صحیح نہیں چل رہا معاملہ. تو اس کی ایگزامپل انہوں نے کیا دی, ہی کین نیور ہولڈ اے اسٹڈی جاب. وہ کبھی بھی ایک مستقل مزاجی سے کام نہیں کر سکتا. سنس ہی ورکس بائی فٹس اینڈ اسٹارٹس, کیونکہ وہ بڑے اٹک اٹک کے, بڑے پھنس کے, بڑے مسئلوں کے ساتھ اس کے کام ہوتے ہیں. کبھی رکتا ہے, کبھی چلتا ہے, کبھی رکتا ہے, کبھی چلتا ہے, اس طرح سے کام چلتے ہیں اس کے. تو یہ محاورہ ہے. دس واچ ورکس سم ٹائمس. کبھی کبھی یہ گھڑی کام کرتی ہے, بٹ از آؤٹ آف آرڈر ایٹ ادر ٹائمس. اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, ایڈیم لگانا ہے. تو اس کو جواب کیسے بنے گا, دس واچ ورکس سم ٹائمز بٹ از آؤٹ آف آرڈر ادر ٹائمس. کبھی کبھی کام کرتی ہے, اکثر خراب جاتی ہے. تو ہم کہیں گے دس واچ ورکس بائی فٹس اینڈ اسٹارٹس. بائی فٹس اینڈ اسٹارٹس. ٹھیک ہے. تو ڈے ان ڈے آؤٹ مطلب مستقل مزاجی سے, یہ اس کا الٹ ہو گیا کہ مستقل کوئی کام کرنا نا, روز آنا کرنا. محنتی لوگوں کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ شی از اے ویری ہارڈ ورکر. شی گوز ٹو جاب ٹوائس اے ڈے, ڈے ان ڈے آؤٹ. تو 2 جابس کرتا ہے اور مستقل مزاجی سے صبح شام لگا رہتا ہے. تو اس طرح کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا وہ ڈے ان ڈے آؤٹ یوز کرتے ہیں.
مثال ہے ورک ڈے ان ڈے آؤٹ فار اے ہول منتھ ٹو پریپیئر فار دا ایگزامس. میں نے امتحانوں کی تیاری کے لیے روزانہ بڑی مستقل مزاجی سے کام کیا. اب اس کی ہم کنورٹ کر لیتے ہیں اس میں. آئی ہیو بین وارننگ یو ڈیلی دیٹ یو شوڈ برنگ آل یور بکس ٹو اسکول. ٹھیک ہے, آئی ہیو بین وارننگ یو ڈیلی دیٹ یو شوڈ برنگ یور بکس برنگ یور بکس ڈے ان ڈے آؤٹ. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ جملہ بن گیا ہمارا. اچھا جی, ایڈیمس کو ذرا دھیان سے کرتے جائیے گا, یہ بھی ایگزام میں آتے ہیں ایڈیمس کے جملے بنانے کے لیے, تو یہ آپ کو کلیئر ہونے چاہیے. لو بھائی, یہ تو پورا چیپٹر ہی کمپلیٹ ہو گیا ماشاء اللہ سے. ہوپ فلی آپ کو اچھی طرح سمجھ میں بھی آ گیا ہوگا, اور اب آپ اس کی تیاری بھی کر لیجیے گا, اس کی پریکٹس کر لیجیے گا, اور ایگزام کے پیٹرن میں سے دیکھیے گا کہ کوشچنس کس طرح کے مزید آپ سے پوچھے جائیں گے. ٹرانسلیشن کی اچھی پریکٹس کیجیے, کوشچن آنسرس کی اچھی پریکٹس کیجیے, اور ایڈیمس کی اچھی پریکٹس کیجیے, اور گرامر کی اچھی پریکٹس کیجیے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ تھوڑا سا مشکل لگا ہوگا آپ کو, لیکن اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک صحیح سمجھ میں آ جائے گا. اگلے چیپٹرز میں بھی اس میں آنا ہے, پھر ہم بار بار پریکٹس کریں گے تو اچھا آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے آس پاس سے لوگ ہیں ان کو خوش رکھیے گا, اور خود بھی بہت خوش رہیے گا. اللہ حافظ.